بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جلال الدین رومی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا شکریہ۔ ناظرین کرام محمد جلال الدین رومی 1207 میں پیدا ہوئے، مشہور فارسی شاعر تھے۔ مصنوعی فیا مافیا اور دیوان شمس تبریز ان کے معروف کتب ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنف مصنوعی کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ ان کا مکان پیدائش ایران میں ہے اور ان کا مزار ترکی میں واقع ہے۔ پیدائش اور نام و نسب: اصل نام محمد ابن حسن حسینی قطبی بکری بلغی تھا اور آپ جلال الدین خداوندگان اور مولانا خداوندگان کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا روم کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہرہ مدیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: محمد بن حسن بن احمد بن قاسم بن مسیح بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکران الصادق۔ اس روایت سے حسن بلغی مولانا کے پیر دادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے اور یہی روایات صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کہنے پر انطولیہ چلے گئے تھے جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاولدین بڑے صاحب علم فاضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلغ تھا اور یہی مولانا رومی 1207 عیسوی کے مطابق 6 ربیع الاول 604 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاولدین نے طے کرا دیا اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو، جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور عطلیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حد تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ علم اور فضل: مولانا رومی اپنے دور کے اکبر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور پونیا چلے گئے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ جلال الدین رومی نے 3500 غزلیں، 2000 روایات اور رزمیہ نظمیں لکھی۔ درویش احمد چشتی تو پاماری اولاد مولانا کے 2 فرزند تھے۔ علاؤ الدین محمد سلطان والد علاؤ الدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ سلطان والد جو فرزند اکبر تھے، خلفائے راشدین تھے، گو مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تصنیف میں سے خاص قابل ذکر ایک مصنوعی ہے جس میں مولانا کے حالات اور برادات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سنہ عمری ہے۔ ناظرین کرام سلسلہ باطنی: مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلیلہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کا انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیا کو چک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولوی کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلکون، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتے۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چاندار یا جمع ہوتا ہے۔ ذکر شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ بندی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ
سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے سما کے وقت دف اور نے بھی بجاتے ہیں۔ وفات بقیہ زندگی وہاں گزار کر تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 کے مطابق 672 میں انتقال کر گئی۔ مزار مولانا روم ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے۔ اس کا رقبہ 18,000 مربع میٹر ہے، جو درگاہ حضرت مولانا، مسجد درویش کے کمرے، لائبریری، تبرکات کے کمرے، سماحال، مطبعہ، وسیع لائن، سین، باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ مولانا میوزیم روزانہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک بغیر وقفہ کے کھلا رہتا ہے اور اس میں داخلے کے لیے ٹکٹ لینا ضروری ہے۔ قافلہ رسالہ عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی نے شہر قوانین کو اپنا دامی مسکن بنایا، جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قوانین شہر کو ہم نے مدینۃ الاولیاء کا لقب دے دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ترکی کے اس خوبصورت دلکش شہر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک خوبصورت اور دلکش اور ڈیزائن کے لحاظ سے ایک منفرد مزار مبارک ہے۔ ظاہری خوبصورتی اور جلال کے علاوہ انوار تجلیات کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے ایک حصے میں شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولانا روم کے تبرکات محفوظ ہیں، جن میں حضرت مولانا روم کا لباس مبارک، حضرت مولانا کی جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال، مولانا کی 3 ٹوپیاں اور 2 عدد جبے سرفہرست ہیں۔ قوانین میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مزار ہے۔ ناظرین اکرام، علامہ محمد اقبال مولانا روم کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنون میں عشق ہو جاتا ہے کہ بے رغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رومی بین الاقوامی سال ان کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونسکو نے 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونسک تمغہ بھی جاری کیا۔ 28 اکتوبر سے 1 نومبر 2007 تک حضرت مولانا جلال الدین بلغی روم کے 800 جشن ولادت کے تقریبات کے سلسلے میں ایران میں 5 روزہ عظیم علمی کانگریس کا انعقاد ہوا، جو 2 روز تہران میں اور 3 روز تک تبریز میں جاری رہی۔ کانگریس میں 30 ممالک کے تقریباً 80 اسکالرز کے علاوہ کثیر تعداد میں ایرانی اسکالرز نے بھی شرکت کی۔ تہران میں اس عظیم کانگریس کا افتتاحی اجلاس بروز اتوار 28 اکتوبر 2007 کو ایران کے صدر محترم جناب عقائی محمود احمد نژاد کی زیر صدارت تہران کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی ابتدا قرآن پاک کی آیات بنیاد سے ہوئی۔ کانگریس کے منتظم عالی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ صدر محترم نے اپنے طویل مفید خطبہ میں حضرت مولانا روم کی المغیر شخصیت اور ان کے فلسفہ عشق پر جمع انداز میں روشنی ڈالی اور حاضرین و سامعین سے داد حاصل کی۔ استاد جلال ذوالفنون نے ساتر پر مصنوعی کی ابتدا اشعار پیش کیے، جس کے بعد افتتاحی اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ 30 اکتوبر 2007 بروز منگل غیر ملکی مندوبین بذریعہ ہوئی جہاز حضرت شمس الدین تبریزی کے شہر تبریز روانہ ہوئے، جہاں حضرت مولانا روم کے علاوہ حضرت شمس تبریز کی یاد میں جشن شمس تبریزی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تبریز کے گورنر نے اپنے صدارتی خطبہ میں حضرت مولانا روم اور حضرت شمس تبریز کے بارے میں نہایت اور مغز گفتگو فرمائی اور اس اجلاس کا اختتام موسیقی کی تقریب سے ہوا،
جس میں ایرانی موسیقاروں نے موسیقی کے ساتھ مصنوعی اور دیوان شمس کے اشعار پیش کیے۔ ناظرین کرام، مذکورہ تقریبات پہ پاکستان سے جسٹس جاوید اقبال، ان کی اہلیہ جسٹس ناصرہ، ڈاکٹر محمد اکرام شاہ، ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، ڈاکٹر محمد ناصر، ڈاکٹر عفان سلجوقی، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ڈاکٹر خالد دفتار، جناب افتخار احمد حافظ قادری اور مجلہ پیغام میں اشانہ کے مدیر ڈاکٹر محمد سلیم اختر نے شرکت کی اور مقالات پیش کیے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی کے بارے میں بتایا۔ ناظرین کرام، جلال الدین رومی کے بارے میں آپ کو بتایا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔